بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة لما بينهما كفارة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يصحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کر زبان اشک میں ہر التجا سرکار سے، کر زبان اشک میں ہر التجا سرکار سے، رد نہیں ہوتی کبھی دل کی صدا سرکار سے. کس پہ احسا وجہ تخلیق دو عالم کا نہیں، کس پہ احسا وجہ تخلیق دو عالم کا نہیں، جس کو جو کچھ بھی ملا کس سے ملا سرکار سے. گھر خدائے پاک کا قبضے میں تھا اصنام کے، گھر خدائے پاک کا قبضے میں تھا اصنام کے، بت کدا قبلہ بنا کس سے بنا سرکار سے. کتنے پردوں میں نہاں تھا جلوہ حسن ازل، من رعانی بن کے ہر پردہ اٹھا سرکار سے. اس کے اعمال اس کے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے، صاف دل جس کا نہیں صلی علی سرکار سے. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. قافلے چل پڑے ان سے ملنے، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں. یہ لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنے صدا دوں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. یوں ہوش و خرد مخلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت وحال رسالت میں حدیث درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حاضرین گرامی، حج کے مہینے جاری ہے اور قافلے روا دوا ہے. ہندوستان سے غالباً آخری فلائٹ وہ پرسوں کے روز ہوں گی. 9 تاریخ کو ہمارے علاقے کے
جو حجاج کرام ہے وہ حرم کی طرف روانہ ہوں گے۔ میں نے ایک آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، اللہ پاک فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مشہور مہینے ہیں اور ان مہینوں میں حج کیا جاتا ہے، ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ اور حج کے جو ایام ہیں وہ 6 روز کے ایام ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، 13، ان ایام میں حج ہوتا ہے۔ لیکن اب لوگ دور دور سے پہنچتے ہیں، الگ الگ علاقوں سے پہنچتے ہیں۔ حج کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ مسند بزار میں دیکھیے، آپ ترمذی شریف میں دیکھیے، میں نے جو پڑھی ابن ماجہ کی جو حدیث پڑھی ہے، تو حج کی بڑی عظمتیں ہیں۔ اس میں مشقتیں ہیں۔ آپ کسی حاجی سے پوچھئے تو ہر حاجی ایک دوسرے عازم حج کو کہتا ہے وہ چلنے کی پریکٹس کیجئے، آپ کو بہت چلنا پڑے گا۔ آپ کو ہر حاجی اس فکر میں ہوتا ہے میں کیسا مینا جاؤں گا، عرفات جاؤں گا، جمرات پر جو ہے کنکریاں ماروں گا، طواف زیارت کس طریقے سے ہوگی۔ حاجی فکر میں لگا ہے۔ یقیناً اس فکر کے پیچھے اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے ارکان پورے ہو، اور ارکان پورے اس لیے کرنا چاہتا ہے اللہ راضی ہو۔ اور یہی ہونا چاہیے ایک حاجی کے لیے کہ میرے ارکان پورے ہو، اللہ راضی ہو۔ اور ہم سب تو جانتے ہیں کہ وہ اعمال جس سے بندہ یہ چاہے کہ میرا نام ہو، میں حاجی کہلاؤں، تو اگر یہ ذہن میں ہوتا ہے تو پھر تو آپ سب جانتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا کہ تیری خواہش تھی کہ تو یہ کہلائے، تیری شہرت ہو اس سے، وہ شہرت میں نے دنیا میں کرا دی، اب قیامت میں آخرت میں کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ جس چیز کا طلبگار تھا وہ دے دیا گیا۔ قرآن پاک میں خود اللہ فرماتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں سے کچھ چاہیے تو ہم اسے دنیا میں سے دیتے ہیں، اور جو چاہتا ہے آخرت کا طلبگار ہوتا ہے ہم اسے اخروی دولتوں سے نوازتے ہیں۔ تو حج کی ایک بڑی سعادت ہے، بڑی عظمت ہے۔ یقیناً حاجی کے لیے اس میں کوششیں ہے، پیر میں چھالے آئیں گے، تکلیفیں ہوں گی، لیکن اب دیکھیے نا، آپ حیرت کریں گے، آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے۔ آج علاقۂ عرب میں ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو چکی ہے۔ آج ہمارے ہاں آج چاند رات ہے، اور انشاءاللہ کل 1 تاریخ ہو۔ آخری فلائٹ جو ہے وہ 9 تاریخ کو جا رہی ہے، یعنی اتوار کے روز۔ تو پہنچنے والے کب پہنچ رہے ہیں؟ بالکل وہ جائیں گے اور پھر مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ 8 تاریخ کو مینا میں رہنا ہے، یعنی وہ جا کے چند ہی دن رکیں گے، کہیں بھی رکے، عزیزیہ میں رکیں گے، یا پھر جو بھی حج کمیٹی نے، ٹور نے انتظام کیا ہے۔ ایام حج فوراً شروع ہے۔ مجھے بتائیے نا، وہ لوگ جو رمضان کے بعد سے ہی حج کے لیے نکل جاتے تھے، علاقہ بصرہ کے لوگ، کوفہ کے لوگ، یمن کے لوگ، شام کے لوگ، ہندوستان سے بھی لوگ جاتے تھے، کشتی کا سفر کرتے تھے، مہینوں مہینوں لگ جایا کرتے تھے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ پہلے جو ہے بہت محنت تھی کہ میقات ہمارے لیے، ہندوستان والوں کے لیے یلملم ہے، جدہ سے کچھ پہلے وہاں میقات سے احرام باندھ لینا ہے۔ تو جب تک حج تمتع میں اس وقت تک احرام نہیں اتریں گا جب تک عمرہ نہ ہو۔ حج قران وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج فرمایا کہ جس میں
ایک ہی احرام سے عمرہ ہے اور عمرے کے بعد بال نہیں کاٹے، احرام نہیں اتارے، اور اسی احرام سے اللہ کے رسول نے حج فرمایا۔ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا حکم آیا، آپ نے حج فرمایا، حجۃ الوداع کا خطبہ ہوا، اور پھر آپ کی طبیعت خراب ہوئی، اور پھر آپ جو ہے محرم سفر کے بعد ربیع الاول میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حج دیکھیے آپ، احرام کی پابندیاں، آج ہم جو ہے ممبئی ایئرپورٹ پر، دہلی ایئرپورٹ پر، حیدرآباد ایئرپورٹ پر احرام باندھے، پلین میں بیٹھے، پہنچ گئے، پہنچتے ہی ہم نے عمرہ کر لیا، احرام اتر گئے۔ اتنی آسانیاں ہیں آج، اور پھر بھی اگر لوگ سوچیں کہ بہت مشقتیں ہوتی ہے، بھائی نہیں، لوگوں کو پوچھے کہ بھائی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور بہت دقتیں رہتی حج میں۔ حدیث میں آقا نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کی استطاعت ہے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ نصرانی ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، اللہ نے اس سے اپنا ذمہ ہٹا لیا۔ اللہ پاک مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے حج کے لیے استطاعت کیا ہے کہ گھر والوں کا سفر، دو ہی چیزیں، ایک تو سفر کا خرچ ہو، اور دوسرا سفر سے جا کر آنے تک گھر والوں کا نفقہ، کھانا پینا وغیرہ کا انتظام ہے، اس شخص کے لیے حج فرض ہو گیا۔ فقہائے کرام بتاتے ہیں کہ جس کا ایک اپنا ذاتی مکان ہے، اس ذاتی مکان کے علاوہ اس کے پاس دوسرا مکان ہے، زمینیں لی ہوئی ہے، اور پھر بولتا میرے پاس پیسے نہیں ہے، 5 لاکھ روپے آج حج کے لیے لگ رہے ہیں، حج کمیٹی سے 3 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، تو وہ جو زمینیں لی ہے وہ کے لیے لی ہے؟ آپ اپنے رہتے ہوئے گھر کے علاوہ جو آپ کا فلیٹ ہے، وہ گھر ہے، وہ مکان ہے، فقہائے کرام بتاتے ہیں کہ اس کو فروخت کر دیں آپ۔ شیخ الاسلام عارف اللہ امام محمد انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور جب ہم اس کے بندے کہلاتے ہیں، جب ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، پوری زندگی میں روزانہ نماز 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، ہر سال روزے فرض ہے، لیکن پوری زندگی میں حج 1 مرتبہ فرض ہے۔ یہ ایمان کا مقصود ہے کہ بندہ سفر کر کے امتحان دیتا ہے، کیا بندے کو یہ بھی قبول نہیں کہ 1 مرتبہ امتحان دے اللہ کی بارگاہ میں؟ شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ بندہ یہ بھی نہیں گوارا کر سکتا۔ اچھا دیکھیے نا، میں نے حضرت ابو ہریرہ جو راوی ہے اس حدیث کے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بندے کا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان، ایک عمرہ کر لیا تو دوسرے عمرے تک جو گناہ ہوتے ہیں، دوسرا عمرہ کر لیا تو دونوں کے درمیان جو گناہ ہے اللہ سب اس کو بخش دیتا ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ حج کا بدلہ کیا ہے؟ حج کن چیز کا کفارہ ہے؟ حج سے ثواب کیا ملے گا بندے کو؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء، حج کا کوئی بدلہ نہیں، اس کا بدلہ یہ ہے الا الجنہ، بس یہ ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور پھر آپ روایات تو سنتے رہتے ہیں، حج کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور مسند بزار میں ایک روایت آتی ہے جس میں راوی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 400 خاندان یا 400 افراد، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے حج کر لیا وہ حاجی اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کریں گا قیامت کے دن۔ کتنی عظمت ہے اللہ! ارے حاجی سے پوچھیے آپ، حاجی کو پہلے تو بہت اس کو ایسا لگتا ہے بہت بڑا پہاڑ ہے میرے سامنے، اور حاجی دیکھ کے گھبرا بھی آتا ہے، بھائی دنیا میں اتنے لوگوں کو کبھی نہ دیکھا اس نے، لاکھوں لوگ اس کے سامنے ہوتے ہیں، عرفات میں سروں کا سمندر، مینا میں خیموں کا سمندر، جمرات میں اتنا بڑا ریلا کے ریلا،
کہ 10,000 20,000 کا ریلا آتا رہتا ہے، حاجی نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب حاجی گھبرانے لگتا ہے تو سنتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جب یہ آواز سنتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، وہ خود نہیں چڑھ رہا ہے، اللہ اس کو چلا رہا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر رہا ہے، بس کام ہوتے جا رہے ہیں اس کے۔ تو آج تو ہمارے لیے یہ آسانیاں ہیں، ہمارے اسلاف نے تو کیسی محنتیں کی، کیسی تکلیفیں کی، کیسے سفر انہوں نے کیے، احرام باندھ کر احرام کی پابندیاں کیسے نبھائی انہوں نے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ 90 سال کے قریب آپ نے عمر پائی، کوفہ میں رہتے تھے ہم عراق کے اندر۔ آپ نے اپنی 90 سالہ زندگی میں 42 حج کیا آپ نے، تو ہم کیا زندگی میں ایک حج نہیں کر سکتے ہم؟ تو کوشش کریں، الحمدللہ لوگ کوشش کرتے رہتے، پرسنٹیج بڑھ گیا ہے، ہمارے شہر سے کافی لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کا سفر آسان کرے اور ان کی زندگی میں برکتیں ہو، رحمتیں ہو، اور وہ سب نعمتیں اور فیضان خداوندی لے کر لوٹے۔ تو حاضرین، یہ حج کے تعلق سے کچھ مختصر سی گفتگو تھی۔ اب حج یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ عطا کردہ وہ نعمت ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں مینا میں رکنا، مینا میں قربانی دینا، جمرات میں کنکری مارنا، صفا مروہ پر سعی کرنا، طواف کرنا۔ تو چشتی سلسلے کے بزرگ فرماتے ہیں، حضرت حسین محی الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں، طواف حرم ان کے نقش قدم کی زیارت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ہم غور کریں نا، یہاں پہ تو فرشتوں کی آمد ہے لمحہ لمحہ، یہاں نے تو اس گھر کا تو نبیوں نے طواف کیا ہے، رسول اللہ یہاں پر جو ہے وہ چلے ہیں، صحابہ کے ساتھ آپ طواف کیا کرتے تھے۔ یہاں عبداللہ ابن مبارک، حضرت بایزید بستامی، امام ابو حنیفہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ والوں نے اس گھر کی زیارت کی۔ تو یہ تو آپ اللہ پاک سب کو حاضری کرائے، بہت سارے لوگ حاضر ہو چکے ہیں، آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ یہ وہ زمین ہے جہاں قرآن کا نزول ہے، اللہ اکبر، قرآن نزول ہوتا تھا۔ تو ہم غور کریں، اس میں یادیں ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی، انہی یادوں کو ہم وہاں رہتے ہوئے وہ دولتیں لوٹتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہوئے قربانی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جس کے حضرت ام سلمہ راوی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، وہ بھی روایت فرماتی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے کہ من کان لہ سعۃ، کہ جس کے لیے اللہ نے وسعت دی، کشادگی دی، نصاب کا مالک بنایا، ولم یضاحی، اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، تو آقا نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، جس کو وسعت ہوتے ہوئے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو حضور نے فرمایا میں اس سے ناراض ہوں، وہ ہمارے مصلوں کے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے، جو قربانی نہ دے۔ تو قربانی ہر صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہے، پچھلے سال میں دیا تھا، اب میرے پہ نہیں، دوسروں پہ واجب ہے، ہر شخص پر۔ جس شخص کے پاس کھانے پینے کے علاوہ اور 50,000 کی ملکیت ہے، فقہا تو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پہننے کے لیے ضروری ہے، جمعہ کا ایک لباس، ہفتے کا ایک لباس، اس کو بدلنے کے لیے ایک لباس، 3 لباس کے علاوہ اور لباس ہے، تو وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، وہ اضافی چیزیں، اس کی سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ انگوشتری ہے، ایک انگوشتری پہن سکتے تھے آپ، اس کے علاوہ اور انگوٹھی رنگ ہیں آپ کے پاس، اب 50,000 میں کاؤنٹ کریں گے اس کو۔ ایک سواری پہ چل سکتے تھے، اور ایک سواری ہے آپ کے پاس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرض دار ہیں، ہاں تو دیکھیے آپ کے پاس قرض ہے تو قرض کی جتنی رقم ہے وہ دینے کے بعد اگر 50,000 آپ کے پاس رقم رہتی ہے، 60 جو ہے وہ گرام اور کچھ ملی گرام کچھ چاندی، اس کا نصاب آج 85 روپے کا ریٹ چل رہا ہے ہمارے پونا میں، اس کی قیمت ہوتی ہے 51,000 کے قریب، 50,000 روپئے۔
50,000 روپے کا اگر نصاب کسی کے پاس ہے، یا کچھ رقم ہے، اضافی رقم ہے، یا پھر اتنی چیزیں کچھ ہے استعمال کے علاوہ جس کی قیمت 50,000 تک پہنچ سکتی ہے، وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر قربانی واجب ہے۔ 10، 11 اور 12 تاریخ کو قربانی کرنا ہے۔ اس قربانی کے لیے حکم آیا ہے کہ جو قربانی دے گا تو اس قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جانور کا جو خون جو ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو یہ نیکیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے جس آپ کافی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک صاحب قربانی جو ہے وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ ترشوائے، قربانی کے بعد بال ترشوائے۔ اس کے لیے وہ عظمت ہے، برکت ہے، وہ یہاں رہتے ہوئے بھی وہ کافی برکتوں کا جو ہے وہ مالا مال ہوگا۔ جو شخص سفر میں ہے، حج کے سفر میں ہے، جو یہاں قربانی کر رہا ہے، الحمدللہ اللہ پاک بھی اس کو خوب نعمتوں سے نوازے گا۔ اب دیکھیے ایک قربانی ہماری ہے جو جانور کی قربانی دے رہے، اور پھر اس کشمکش میں ہم ہے کہ پچھلے سال دیا تھا میں نے، اب میری قربانی ہوگی کہ دوسرے کی قربانی ہوگی، پیسے کچھ آنے کے باقی ہے، کئی ہو رہی کہ قربانی 5,000 کا یہاں حصہ ہے، 3,000 کے حصے میں کوئی قربانی ہو رہی کہ ایک ہم ہے۔ ارے قربانی دینے والا وہ ہے جسے اللہ نے بہت عمر کے بعد ایک بیٹے سے نوازا اور کہا اب اسے چھوڑ دو اس علاقے میں۔ سفر کر کے آپ نے چھوڑا، شیر خوار بچہ ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ، 13 سال کی عمر میں اس سے ملاقات ہوئی اور فرمایا قربان کرو ہماری راہ میں، ذرا بھی تردد نہیں۔ وہ بیٹا جو بڑا نازک کا پالا ہے، وہ بیٹا جو اس شان کا مالک ہے کہ کہا ابا جان گرچہ کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے لیکن حکم الہی ہے تو میرا سر جو ہے وہ خم ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ کیسا فرزند ہے؟ فتؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان قرآن کہتا ہے آئے ہائے ہائے، باپ بیٹے کی گفتگو کو قرآن نے اپنا جو ہے اپنے الفاظ بنا دیا، وحی الہی ہو گئے باپ بیٹے کی گفتگو۔ انی رأیت فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی بے شک میں اذبحک تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ غور کر کیا تیری رائے ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ففعل ما تؤمر، کر دیجئے ابا آپ مت سوچیے، آپ ففعل کر دیجئے آپ ما تؤمر، جس کا حکم دیا گیا آپ کو، ستجدونی ان قریب آپ مجھے دیکھو گے، انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا۔ بیٹا بول بھی سکتا تھا ابا میں اتنی عمر گزار دی اب پوری، میں یہاں گھومتا پھرتا رہا، اتنے دنوں کے بعد آپ لوٹے ہیں، کچھ دن ساتھ میں تو رہ لیتے، آپ نے تو میرا صحیح سے لاڑ بھی نہیں کیا، آپ نے تو میرا پیار بھی نہیں کیا آپ نے، اور اب آپ آئے ہیں سفر سے، امی جان کو اور مجھے چھوڑ رکھا تھا آپ نے، اب واپس آئے تو قربانی کی بات کر رہے ہوں۔ لیکن کیا تھا؟ اگر اس میں رضا الہی ہے تو کر دیجیے آپ۔ وہاں رضا الہی مقصود ہے، اور یہاں ہم کو کیا ہے، کتنے پیسے کم زیادہ ہو رہے، کیسے بچ جاؤں، کتنا فرق ہے۔ تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا میری دوستی دیکھنا چاہتے ہو میرا دوست کیسے ہوتے ہیں، جاؤ فرشتے، انسان کی شکل میں فرشتہ آیا اور کہا سبوح قدوس۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز سنی تو کہا کون ہے یہ، ندا کون لگایا، اللہ کی تسبیح کون بیان کیا؟ تو کہا ہم نے بیان کیا۔ تو کہا ایک بار اور بیان کرو، تو کہا کیا دو گے؟ تو کہا میں اپنی ساری بکریاں دے دوں گا۔ پھر ندا لگائی تو فرمایا اور ندا لگائے
تو کہا کیا دیں گے اب؟ تو کہا بکریاں دے دی ہے، بکریاں چرانے کے لیے چرواہا ہوتا ہے، ابراہیم خود ان بکریوں کو چرائیں گا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ کی رضا کے لیے ان کا جینا مرنا تھا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان کا جینا مرنا خدا کے لیے تھا، ہمارا جینا مرنا اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم خدا والے بنے تو انشاءاللہ یہاں بھی ہمارے لیے کامیابی ہوں گی، آخرت میں بھی کامیابی ہوں گی۔ وہ تو نیک بندے ہیں جو آج بھی موجود ہے، اللہ پاک ان کے صدقے میں سب دنیا کو چلا رہا ہے، سب نظام، یہ تمام معاملات، آج جو نتائج ہم اپنے ملک کے دیکھ رہے ہیں، وہ نیک بندے ہیں جن کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور آپ کے اتحاد نے یہ بتا دیا کہ معاملات بدل سکتے ہیں اگر آدمی متحد ہو تو۔ اس لیے ہمیں بہت اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس اتحاد کا پیغام اگر دیکھنا ہو تو میدان عرفات میں دیکھیے۔ اور حاجی کے لیے بڑا صبر ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو حاجی صبر کرے، اسے جو ہے وہ قطار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، کئی دھکا مکی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا فرمایا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے۔ جو قرآن کے ان احکامات پر جو عمل پیرا ہو گیا، یقیناً اس نے نعمت یا دولت اللہ کی بارگاہ میں سے لے کے لوٹا ہے۔ تو حاضرین گرامی، آج چاند رات ہے، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش ہے چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اور چاند نظر آنے کے اعلان کے بعد جو ہے وہ اس عشرے کی بڑی جو ہے اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ان ایام میں روزے رکھے جاتے ہیں، عرفہ کا روزہ ہوتا ہے جس کی بڑی عظمت ہے، سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے، 2 سال روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو ان ایام میں ہم روزوں کی اہمیت جانیں، قربانی کی اہمیت جانیں۔ اللہ کے واسطے کوئی ایسی چیز نہ کرے کہ جس سے نام و نمود ہو۔ میں نے جانور لیا، میرا جانور کتنا تگڑا ہے، پورے راستوں پہ گھماتے پھر رہے، شرارت کر رہے۔ ان چیزوں سے ایک تو نیکی میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر دیکھنے والوں کے نظریے بدل جاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے اپنے چیزوں کی نمائش کر رہے ہیں۔ تو بے شک اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہرگز تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اللہ ہم کو پرہیزگار بنائے، اور جو اسلاف کی قربانیاں تھیں ان کا پیروکار بنائے۔ حاضرین گرامی، معتبر لوگوں کے ہاتھوں میں قربانی کا اہتمام کرے، شہر میں ہو رہی ہو، باہر ہو رہی ہو، بہت سارے لوگ فراڈ کرتے ہیں، فیک کام کرتے ہیں، ان نیکیوں میں بھی دھوکہ کرتے ہیں لوگ، اللہ بچائے۔ آپ بولیں گے ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، مطاف میں چوری ہو رہی ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ مینا میں چوری ہو رہی ہے، آپ بولیں گے کیسے چوری ہوگی؟ ہاں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو رہی ہے اور جانور قربان نہیں ہوا، ایک ہی جانور پر 10 لوگوں کی قربانی دی جا رہی ہے، اور حاجی سمجھ جائے میری قربانی ہو گئی، تو دھوکہ کہاں ہے؟ الحمدللہ اب تک کوئی ایسی خبر تو سنی نہیں آئی کہ حاجیوں کے پاسپورٹ لے کر حاجی انتظار میں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ایئرپورٹ پر، ورنہ اس سے پہلے دھوکہ دینے والوں نے ایسا بھی دھوکہ دیا، 200 حاجی بیٹھے ہوئے پاسپورٹ لے کر یا پھر انتظار میں، اور ان کے پاسپورٹ بھی غائب ہے اور ٹور والا بھی غائب ہے۔ تو تحقیق کیجئے، معتمد ذرائع سے آپ حج بھی کیجئے، ٹور آپریٹر سے رابطہ بھی کیجئے، اور قربانیاں بھی جو ہے وہ تحقیق کر کے آپ جو ہے اہل علم اور باوثوق مضبوط ذرائع سے قربانی کیجئے، تاکہ یہ ہماری نیکی ضائع نہ ہو۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم اپنی خریدنے کے لیے کئی دکانوں کو چھانتے ہیں، اور بندہ اتنا چالاک ہو گیا ہے، چیز مل رہی کمپنی کی برابر بھی مل رہی ہے، لیکن اس کو اطمینان اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آن لائن بھی قیمت نہ چیک کر لے۔ آن لائن چیک کرتا رہتا ہے کہ میرے گھر تک یہ کتنی قیمت میں پہنچ رہا ہے، اور میں دکان پہ آیا ہوں تو کتنی قیمت میں ملنا چاہیے۔ جب اتنی تحقیق کر رہا ہے بندہ، تو پھر نیکیوں کے لیے کتنی تحقیق ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ حج کا مہینہ ہے، ایام حج ہے، اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔